رمضان کا پیغام۔ رمضان اب یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ مجھے آپ اجازت دے دیجئے، اب میری جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، میں اب رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میرے بھیجنے والے نے مجھے صرف ایک ماہ کے لیے آپ کے پاس مہمان بنا کر بھیجا تھا، اور جو شخصیت مجھے متعارف کرا کر گئی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بھیجنے والے کے پیغامات میرے بارے میں تمام کے تمام بیان کر دیے تھے، جو ایک ایسی کتاب میں محفوظ ہیں جس کی حفاظت اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے۔ میری وجہ سے ہی خالق ارض و سما اپنے بندوں کے ہر اچھے عمل کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ میرے وجود کی برکت سے نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ میرے قیام کے دوران کئی میزبان تو مکمل طور پر فیض یاب ہو جاتے ہیں، میری مہمان نوازی کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری مہمان نوازی میں اس قدر مصروف رہے کہ انہوں نے اپنے کھانے پینے کی فکر بھی نہیں کی، رات دن اس فکر میں رہے کہ کسی طرح میرے بھیجنے والے کو راضی کر لیں، اس کے حضور میں کوئی شکایت نہ کر بیٹھوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری خاطر میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ میں ان سے بہت خوش ہوں، بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے رخصت طلب کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو باب ریان سے جنت میں داخلے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ یہ باب، یہ دروازہ صرف جنت کا ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو میری قدر و منزلت کو سمجھ کر میری مہمان نوازی حق ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے کو ڈھال بنایا، نفسانی خواہشات اور عادتوں کے شکنجے سے آزاد ہو کر میرے وجود کی وجہ سے تقوی کی دولت کو بھی حاصل کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ مقام رفیع بھی ان کے نصیب میں لکھا گیا۔ میں انہیں ان کی اس عمدہ کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرات یقیناً مبارکباد اور انعامات کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کا بھی حق ادا کیا جس کے اندر میرا تذکرہ ہوا ہے، اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اندھی تقلید سے بچتے رہتے ہیں۔ میں نے کچھ ایسے میزبان بھی دیکھے جنہوں نے میرے وجود کی پرواہ نہ کی، انہوں نے صرف افطار پارٹیوں میں حصہ لیا، ان کے گھروں میں نہ اس چیز کی تلاوت ہوئی جو میرے قیام کے دوران نازل کی گئی تھی یعنی قرآن کریم، اور نہ ہی انہوں نے اپنی حفاظت کی ان برائیوں سے جس سے انہیں رک جانا چاہیے تھا۔ انہیں تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ فرض نمازوں تک ضائع کیا انہوں نے۔ مساجد سے آواز آتی رہی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کاش انہیں میری اہمیت کا علم ہو جاتا، کاش وہ قرآن سے جڑ جاتے، کاش وہ اپنے رب کو رمضان میں راضی کر لیتے، کاش انہیں میں مساجد میں دیکھ سکتا، کاش وہ ماہ رمضان میں جہنم سے آزاد ہو جاتے، کاش وہ لیلۃ القدر کو پا لیتے۔ میرا قیام آپ کے یہاں، میں آپ کے یہاں مہمان ہوں، میرا قیام آپ کے یہاں شوال کا چاند نظر آنے تک ہے۔ میں اپنے قدردان میزبانوں کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ان کی زندگی میں جو تبدیلی میرے وجود سے آئی ہے وہ اس پر قائم رہیں گے، اور اپنے رب کی عبادت، قرآن و سنت سے محبت، مسلمانوں میں سراپا الفت و محبت کا پیغام عام کرتے رہیں گے۔ میں ان میزبانوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں جن سے ماہ رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ابھی بھی مواقع موجود ہیں، آخری ساعات ہیں، آخری لمحات ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، آخری لیل و نہار ہیں۔ یہ نہایت ہی قیمتی لمحات باقی ہیں، انہیں ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میری خدمت کریں، میری قدر کریں، اور یہی نہیں، میں اگر چلا بھی جاؤں تو میرے بھائیوں شوال اور دیگر بہنوں کی خدمت کریں، میرے بھائیوں کی خدمت کریں۔ وہ بھی کئی مواقع اپنے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے لے کر آتے ہیں۔
اے اللہ کے بندوں جاگو اور باقی لیل و نہار کو قرآن کریم کی روشنی سے منور کر دو۔ آنے والے لمحات میں اپنے رب کے دربار میں جھک جاؤ، توبہ کر لو، شاید اگلے سال تم مجھ سے نہ مل سکو۔ میں تو اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی، لیکن تم شاید اگلے سال میرا چاند بھی نہ دیکھ سکو۔ اے اللہ کے بندو، کم از کم یہی دعا کر لو کہ آئندہ جب بھی میں آؤں تو اللہ تعالیٰ کامل ایمان کے ساتھ میری میزبانی کی توفیق دے دے اور تم میرا حق ادا کر سکو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ۔